جی، ہمراز کی 2 ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی۔ سارہ نے اپنے بچے کو تو کھو دیا، کیا وہ احمد کو بھی کھو دے گی؟ صائم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سارہ جو ہے جس کا قتل ہو گیا، جس کا وہ بچہ تھا، فراز کی وہ بیوی تھی، اس نے کیا غلطی کی، اس سے بھی ڈسکس کریں گے۔ ڈرامے میں کون کون سے نفسیاتی پہلو کو دکھایا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں نے، جو لوگ میرے ساتھ ہمراز کی ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے جو پیشن گوئی سیکنڈ ایپیسوڈ کرنے کے بعد کی تھی، وہ ایک ایک کر کے ان 2 ایپیسوڈ میں ٹھیک ہوئی۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں میری بات پہ یقین آتا تو جا کے 2 ایپیسوڈ کے بعد کی جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی وہ ضرور جا کے دیکھیں۔ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈرامے میں ہونے کیا جا رہا ہے، پہلے سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کچھ دشمن جو ہمارے ویل وشر نہیں ہوتے، وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے سارہ ون کی بچے کے بارے میں پتہ لگا اس کی ساس کو، تو اس کی ساس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے کا ذہن تیار کیا کہ اس کی بیٹی جو بیوی ہے، اس نے بیٹا جان بوجھ کے بچے کو مطلب نقصان پہنچا دیا۔ پہلے وہ کہتی تھی وہ بچہ اس کا ہے، بلکہ وہ کہتی تھی کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد، اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو کیونکہ وہ اس کی ویل وشر نہیں ہے تو وہ اس کے ایسے نقصان پہنچا رہی ہے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پہ ضرور نظر رکھا کریں کہ آپ کا ویل وشر آپ کے مشکل وقت میں، آپ کا جو ویل وشر نہیں ہے وہ کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بات یہ دیکھیں، صائم نے جو غلطی کی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے، دکھایا یہ ہے کہ اس کے فادر نہیں تھے، اس کو اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار تھا، عشق تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جب سارا کیس عدالت میں گیا تو اس کو یہ لگا کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ طاقت والے لوگ ہیں، انہوں نے عدالت کو خرید لی ہے۔ اصل میں یہ نفسیاتی طور پر ایک ڈسٹرب شخص دکھایا ہے۔ اگر دیکھیں کوئی انسان اتنا نفسیاتی ڈسٹرب نہ ہو تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا جو اس نے کی ہیں۔ آپ پوری 25 ایپیسوڈ دیکھ لیں اس نے کیا کیا، کیسے کیسے سارہ کو تنگ کرتا رہا، کسی کی نہیں سنتا تھا۔ جو اس کی کزن ہے جو پولیس میں ہے، اس نے نہیں سنی، ماں کی نہیں سنی، کسی کی نہیں وہ سنتا تھا۔ رات دن وہ سوائے اس کو تنگ کرنے کی کوشش اس نے کیا نہیں، اس نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا۔ سسرال میں اس کی حیثیت کمزور ہو گئی۔ شوہر چلے اچھا دکھایا شروع سے، لیکن یہ الگ بات ہے آگے جا کے وہ کیا کرنے والا اس کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن دیکھیں ایک تو یہ کہ ججز کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ ہونا ہماری عدالتیں صحیح فیصلہ کرتی ہیں تو وہ یقین کر لیتا، اس سے پتہ ہے ہماری عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کرتی ہیں، بیک بھی جاتی ہیں۔ اس لیے پھر اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ، انہوں نے اپنی طاقت، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا، اس لیے کبھی اس کا خیال نہیں گیا۔ دوسری بات یہ دیکھیں ایک اور جان یہ بچا سکتا تھا، جب وہ سارہ اپنے بچے کو لے کے ان کے گھر آتی ہے تو اس پہ شک کرنے کے بجائے اگر اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ دور اتنا برا ہے کہ آپ اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے کسی پہ، لیکن اس کی جامع تلاشی لی جا سکتی تھی۔ اس کی ماں اس کی جامع تلاشی لیتی، اس کو رکھ لیتی، اس کی بات سن لیتی، اس کی زندگی کو خطرہ تھا، اس کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ غلط ہے اور یہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ سارہ جو ہے یعنی کہ فراز کی جو بیوی ہے اس کی بھی جان چلی گئی۔ اگر یہ وقت پہ فیصلہ کر لیتا اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، ایک بات یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ خود کو عدالت میں خود پیش کر دے گا۔ میں نہیں سمجھتی کہ جو وہ لڑکی ہے سارہ کی جو بہن ہے وہ اس کے گھر میں کام کر رہی تھی تو وہ اسے پولیس میں لے کے جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی چلا جائے گا کیونکہ اب اس کو گلٹ ہے بہت زیادہ۔ لیکن وہی والی بات ہے نا کہ پچھتائے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اب اس نے تو کر دیا جو نقصان پہنچانا تھا سارہ کو، اس نے اپنا بچہ کھو دیا اس کی غلطی کی وجہ سے۔ اب اس کا شوہر بھی غلط اس کے بارے میں سوچے گا کیونکہ اس کی ماں نے اس کو کیا کیا سمجھا دیا، کیا پڑھا دیا۔ اور نفسیاتی کتنے مسائل دکھائیں۔ دیکھیں سارہ کا جو سارہ ہے جو فراز کی بیوی تھی، ہر لڑکی کو یا ہر انسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا کیسے ماحول ہے۔ اسے پتہ تھا کہ میرے گھر میں یا میرے گھر کا جو ماحول ہے اس کے مطابق کبھی بھی میرے والدین میری شادی کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ایسی لڑکیوں کو یا اس طرح کے حالات میں ایسی لڑکیوں کو
اس طرح کے بڑے فیصلے نہیں لینے چاہیے اپنی زندگی میں۔ اس نے غلط فیصلہ کیا، اس نے شادی کی، پھر ظاہر اس کے باپ نے اس کو مروا دیا۔ دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے کس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، کس چیز کو نہیں کریں گے، کس چیز کو میں منا سکتی ہوں، کس چیز کو نہیں منا سکتی۔ اتنے ریجڈ لوگ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو بھی مار دو، بچہ ہونے والا اس کو بھی مار دو۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لڑکی کو بھی تو پتہ تھا نا، اس نے پوری زندگی اپنے گھر میں گزاری، اسے نہیں پتہ میرے باپ اور میرے بھائی کیسے ہیں، جب انہیں پتہ لگے گا وہ مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، میرے شوہر کو بھی مار دیں گے، پھر انہوں نے یہی کیا۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے یہاں کمیونٹی ایسی ہے جہاں پہ لڑکیوں کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ وہ یاد کر رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر کہتا ہے ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، ہمیں قانون اجازت دیتا ہے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ سوسائٹی، ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان کے اپنے رواج روایت بنے ہوئے ہیں جو شریعت سے زیادہ خود کو پاورفل سمجھتے ہیں۔ فیصلے تو وہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی کیا کاروکاری کے نام پہ لڑکیوں کو نہیں مارا جا رہا، ہم روز اس طرح کی خبریں سنتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ جب لڑکیوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو ان کو یہ سب کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے ضرور۔ دیکھیں اتنے ریجڈ لوگ ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو بھی مار دیا، تو وہ تو بہن ہے، بہن کو تو مارے گئی نا، پہلے ماں کو بھی مار دیا تو بہن کو نہیں مار سکتا۔ کبھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ینگ بیٹا اپنی ماں کو مار سکتا، لیکن اس نے اپنی ماں پہ گولی چلا دی، جس کی وجہ سے بعد میں وہ زخمی ہو کے بعد میں ہاسپٹل میں، اور باپ بھی پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی تو بیٹا کو دکھایا نا حوالات میں، باپ بھی پکڑا جائے گا۔ اور ہوگا کیا آگے؟ ہوگا یہ کہ یہ ظاہر اندر چلا گیا حوالات میں، لیکن زیادہ عرصے کی اس کی ظاہر نہیں ہوگی سزا، اور بعد میں باہر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، ابھی کہانی کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ احمد کہے گا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ احمد کو بھی کھو دے گی اور بچے کو کھو دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اتنا بڑا غلط فیصلہ کر سکتی ہے، بچے کو خود نقصان پہنچا سکتی ہے، اپنی اولاد کو تو کوئی بھی ماں اس طرح نہیں کر سکتی، اور وہ بھی پیٹ میں رہتے ہوئے، یعنی کہ یہ رسک، اس کی اپنی جان کو بھی اس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو احمد کا اس وقت اپنی بیوی کے اوپر ڈس انٹرسٹ کرنا، مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت اس نے وہ اپنی بیوی پہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میری بیوی ایسا غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ غلط دکھایا، لیکن بہرحال ان دی اینڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی کہانی کو تھوڑا بڑھانا ہے، کیونکہ ابھی صرف 27 ایپیسوڈ ہے، تو تھوڑا کہانی کو بڑھانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہوگی۔ اور ایک غلط چیز کیا دکھائی ہے، وہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، 4 دن ہوئے وہ لڑکی ان کے گھر نوکری کرنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سارہ کی بہن ہے سیم کے گھر کام کرنے جاتی ہے، تو وہ ساری باتیں اپنی ماں کے سامنے اس لڑکی کی موجودگی میں کرتا ہے، وہ ریکارڈ کر لیتی ہے۔ تو یہ بہت غلط دکھا ہے۔ کوئی بھی بیوقوف آدمی نہیں ہوتا اتنی سیریس بات وہ کسی اننون کے سامنے کرے، یہ بہت غلط دکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ 2 ایپیسوڈ جو تھیں بہت اچھی لگی۔ سانس روک روک کے بہت جگہ پہ ڈرامہ دیکھنا پڑا، اور جو سارہ 2 تھا اس کا جو کریکٹر تھا، اس کی جو اداکاری تھی، اس کی ماں کی، سب بہت اچھی تھی، بہت اچھی۔ اور جو بیک گراؤنڈ پہ میوزک دیا انہوں نے، وہ ڈرامے کو بہت سوٹ کر رہا تھا، بہت ہی اچھا لگا۔ اور یہ 2 ایپیسوڈ بہت اچھی تھی۔ تمام 25 ایپیسوڈ کے بعد یہ 2 ایپیسوڈ ہی ہیں جو ڈرامے کی جان تھی۔ بہرحال نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔